أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو خير معروف عرف وارفع موصوف وصف وأعلى محمود حمد وأكبر مقصود قصد وأفضل معبود عبد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين. واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. درود کا سہارا نے محمد اور آل محمد کی. والی پنجم کا ارشاد ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجنے سے دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے. ایک مل جل کے اللہم صلی اللہ علیہ. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر بھکاریوں کو گنہگاروں کو فرش عطا حسینی نصیب کر دیا. مسلسل یہ آپ کی بارگاہ میں دوسری خدمت ہے اور اس مجلس کا انداز یہ رہے گا کہ کوشش کی جائے گی کہ روزانہ کے طور پہ ایک فقہی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اپنے موضوع کو جانے. تو آج کی ابھی تک جو فقہی مسئلہ ہے اور جو سب سے اہم مسئلہ آپ کی سماعتوں کے وجود پہنچانا ہے، میری آواز بالکل واضح ہے انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ توضیح مسائل کا پہلا فتویٰ جو بالکل پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ ہر انسان کے لیے ان تمام مسائل کا سیکھنا لازم ہے. تمام لوگوں کے لیے ان مسئلوں کا جاننا ضروری ہے کہ جن کے بارے میں اسے احتمال ہے کہ اگر اسے نہیں سیکھے گا تو معصیت پروردگار کا شکار ہو جائے گا. یہاں پہ دو باتیں بہت ضروری ہیں. پہلی بات، احتمال کسے کہا جاتا ہے؟ تو شریعت کی زبان میں جس طرح ہم پرسنٹیج دیکھا کرتے ہیں 0%, 25%, 50%, 75% اور 100%، تو شریعت میں ان پرسنٹیج کے حوالے سے ایک لفظ موجود ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں 0% ہے، بالکل واضح ہو رہی ہے بات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کسی چیز کے بارے میں 0% ہے تو شریعت میں کہا جاتا ہے کہ یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہے. کسی چیز کے بارے میں 100% ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقین ہے کہ یہ کام ہے. کسی چیز کے بارے میں 75% ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظن ہے کہ یہ کام ہے. 50% کو شک کہا جاتا ہے کہ آیا یہ کام ہے یا نہیں ہے، اس میں شک کر رہا ہے انسان. اور 25% اسے کہا جاتا ہے احتمال.
اب فتویٰ آپ سمجھیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 25% بھی ہے کہ اگر میں نے اسے نہیں سیکھا تو پروردگار کی معصیت کا شکار ہو جاؤں گا۔ معصیت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہر وہ چیز کہ جو پروردگار کی جانب سے واجب ہے اسے ترک کر دوں گا، ہر وہ چیز جو پروردگار کی جانب سے حرام ہے اسے انجام دے دوں گا، یعنی پروردگار کے عذاب کا شکار ہو جاؤں گا، اسے کہتے ہیں معصیت۔ دوبارہ ایک آخری مرتبہ کہ ہر وہ چیز کی جس کے بارے میں انسان کو 25% بھی ہے کہ اگر میں نے اسے نہیں جانا ہو سکتا ہے کہ میں معصیت خدا کا شکار ہو جاؤں، تو ضروری ہے کہ اس مسئلے کو جانا۔ اگر مسئلہ آپ تک بالکل واضح ہو گیا تو ایک بالکل سوال پڑھا محمد علیہ۔ ایک اور بہترین سلوات کا سہارا لے محمد علیہ۔ کل کی حد تک جو آپ کے سامنے گفتگو کی تھی، فرش عزائے حسینی کی گفتگو کی تھی، یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ عزادار اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، یہ عزادار کسی ایک بیوی کی دعا ہے، معمولی عزادار نہیں ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ اتنی سی شیعہ قوم ہے، اتنے سے عزادار ہیں، لیکن 1400 سال سے جو بھی حکمران آیا چاہا کہ شیعہ قوم ختم ہو جائے، لیکن یہ شیعہ قوم ختم نہیں ہوئی۔ تلواریں ہم شیعوں پہ چلائی گئی، تبر شیعوں پہ چلائے گئے، خنجر شیعوں پہ چلائے گئے، زندہ شیعوں کو جلایا گیا، زندہ شیعوں کو دفنایا گیا۔ اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی یہ شیعہ قوم مرتی کیوں نہیں ہے؟ اگر ہماری زندگی کا راز جاننا ہے تو پہلا راز جو ہماری زندگی کا ہے وہ یہ فرش عزائے حسینی ہے، اور دوسرا راز آپ کے سامنے بیان کروں، اگر بات کسی حد تک ہو تو مجھے بتا ضرور دیجیے گا کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ یہ جو ہم مجلسوں کے بعد اہل بیت کو سلام کیا کرتے ہیں، یہ سلام کرنے میں ہماری زندگی موجود ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم؟ تو دلیل کے طور پر میں اسے بتاؤں، ایک فقہی مسئلہ اور سنتے جائیے۔ سلام کرنا واجب ہے یا مستحب؟ اپنے بچوں سے کم از کم خاص طور پہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب سلام کیا ہے؟ واجب ہے۔ ہم اہل بیت کو سلام کرتے ہیں ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا۔ یہ ہم سلام کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا سلام کرنا مستحب ہے۔ جب ہم سلام کرتے ہیں تو وہاں سے جواب سلام آتا ہے، وعلیکم السلام یا شیعتی، وعلیکم السلام یا محبی۔ اے میرے شیعوں تم بھی جیتے رہو، اے میرے شیعوں تم بھی سلامت رہو۔ 1400 سال سے دنیا پریشان ہے کہ یہ قوم مرتی کیوں نہیں ہے۔ بھئی اگر ہماری زندگی کا راز جاننا ہے تو سلام میں ہماری زندگی کا راز ہے۔ جسے جینے کی دعا فاطمہ زہرا دے دے، کس میں طاقت ہے کہ اس قوم کو مار سکتا ہے؟ صلوات کا سہارا لے محمد علیہ محمد۔ مل جسے جینے کی دعا فاطمہ زہرا دیا کرے، سلامت رہو۔ سلام کسے کہتے ہیں؟ جیتے رہو، سلامت رہو۔ لیکن عزیزوں یہاں پہ ایک بہت باریک بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حد تک پہنچانی ہے۔ مجھے بتائیں جب آپ سلام کرتے ہیں تو یہ آپ کا سلام کرنا، اس کا ریئیکشن سامنے سے کیا آتا ہے؟ فوراً الزام لگایا جاتا ہے کہ مشرک ہو گئے، ایسا یہ شرک کر دیا آپ نے سلام کیا۔ میں نے کہا کیوں مشرک ہو گئے؟ کہ اس لیے مشرک ہو گئے کیونکہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا یہ کون سا قاعدہ ہے سنتے نہیں ہے تو سلام نہ کیا جائے؟ اگر یہی قاعدہ ہے کہ جو نہیں سنتا، توجہ، جو نہیں سنتا اسے سلام کیا جائے تو مشرک ہو جاؤ گے، تو آج کے بعد کسی بہرے کو سلام نہ کرو کیونکہ بہرا بھی نہیں سنتا ہے۔ اگر یہی قاعدہ ہے کہ بھائی سنتے نہیں، کہ نہیں سلام نہ کرو اس لیے کہ مر گئے ہیں۔ ہم نے کہا چلیں آپ کی بات مانی، مر گئے ہیں، آ جائیے ماتم کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کہا مر گئے ہیں ماتم کرتے ہیں تو جواب آیا کہ نہیں مرے نہیں ہیں، شہید ہیں، زندہ ہیں۔ بات پہنچی آپ تک؟ یعنی وہ ایک جگہ پہ متفق ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ زندہ ہیں تو ہم کہتے ہیں آ جائیے سلام کرتے ہیں، اگر وہ کہیں کہ نہیں مر گئے ہیں تو آ جائیے ماتم کرتے ہیں۔ لیکن توجہ، ہم جب سلام کرتے ہیں تو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضور مشرک ہو گئے ہیں۔ آپ سب نے یہ الزامات سنے ہیں نا؟ سلام پہ کیا الزام ہے؟ مشرک ہو گئے ہیں۔ اور ماتم پہ کیا الزام ہے؟ بدعت کر رہے ہو۔
मातम करने पे बिदअती हैं, सलाम करने पे मुशरिक हैं। कभी सोचा आपने? मुझे बताइए, शिर्क बड़ा गुनाह है या बिदअत बड़ा गुनाह है? शिर्क बड़ा गुनाह है ना। परवरदिगार ने खुद कुरान में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। परवरदिगार सब कुछ माफ कर सकता है, लेकिन ये माफ नहीं कर सकता कि उसकी जात में कोई शिर्क करे। इसका मतलब मुशरिक होना बड़ा इल्जाम है। अब एक जुमला कहूँ, ये बताइए आपके लिहाज से हमारा सलाम करना ज़्यादा तकलीफ पहुँचाता होगा या मातम करना ज़्यादा तकलीफ पहुँचाता होगा? हमारा मातम करना ज़्यादा तकलीफ पहुँचाता है। लेकिन कभी सोचा आपने क्यों हमारे हिसाब से छोटा अमल बजाय सलाम करना, इस पे बड़ा इल्ज़ाम है, मुशरिक का इल्ज़ाम है। हमारे हिसाब से बड़ा अमल मातम करना, इसके ऊपर हम पे छोटा इल्ज़ाम है, बिदअती है। इसका जवाब ये है, एक नतीजा, एक फ़िक्र आपके सामने पेश करनी है। कोई किताबी बात नहीं है। अगर मेरी फ़िक्र से आपकी फ़िक्र मिल जाए तो मुझे बता ज़रूर दीजिएगा ये बात पहुँच रही है। क्यों बज़ाहिर छोटे अमल पे बड़ा इल्ज़ाम, बज़ाहिर बड़े अमल पे छोटा इल्ज़ाम? उसका जवाब ये है कि जब हम मातम करते हैं तो उन्हें तकलीफ़ तो बहुत होती है, अज़ियत तो बहुत होती है, चुभन तो बहुत होती है, लेकिन साथ दिल में एक एहसास होता है कि हुजूर हमने इनको इनके इमाम से जुदा कर दिया है। क्योंकि मातम में एक फिराक का तसव्वुर पाया जाता है। मातम करते हैं तो तकलीफ तो होती है, लेकिन साथ सोचते हैं कि हमने इनको इमाम से जुदा कर दिया है। लेकिन जैसे ही हमने सलाम किया, सलाम जिंदों को किया जाता है, ये सोच सोच के मर जाते हैं कि हमने तलवारें भी चलाई हैं, हमने खंजर भी चलाए हैं, जहर भी दिए, हम तीर मार मार के समझ रहे थे कि मार दिया है, ये सलाम करके बता रहे हैं कि जिंदा है। हम आ रहे थे तो मैंने कहा कि हुजूर एक ऐसा सिलसिला, तो हमारे जुल्फ़िकार भाई ने कहा कि आप फ़िक्र न कीजिए, जो इस वक्त मजलिस में मौजूद है वो सब जाग रहे हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मैं यही सोच के आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि जो इस वक्त मौजूद है वो सब जाग रहे हैं। अगर जाग रहे हैं तो एक मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बज़ाहिर सलाम करने पे मुशरिक हैं। हमने सोचा कि हुजूर क्या ऐसी बात है सलाम करने पे? एक जुमला मैं बहुत हल्का सा कह के गुजर जाऊंगा, जिसे समझ आ जाए वो बता दीजिएगा। क्या ऐसी बात है सलाम करने पे? क्यों सलाम करने पे आपको इतनी तकलीफ है? हमने तारीख में ढूंढना शुरू किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके किसी बुजुर्ग ने सलाम किया हो, जवाब सलाम ना आया हो। इनके किसी बुजुर्ग ने सलाम किया हो, जवाब सलाम ना आया हो, तो इसीलिए कहना शुरू किया भाई सलाम ना करें, सलाम से चिढ़ हो गई। तो अब ये तो कह नहीं सकते कि सैयदा ने जवाब सलाम नहीं दिया था, इसीलिए कहा जाए कि भाई सलाम क्यों ना किया जाए। अच्छा, ये भी एक बड़ी लतीफ़ बात है कि जनाब सैयदा ने जवाब सलाम नहीं दिया था। मैं कहूँ ऐ रिसालत माँ की शरीयत माँ बीबी, क्या आपको आपके बाबा का वो जुमला याद नहीं है कि अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो जवाब सलाम देना वाजिब है? ये तो बच्चों को भी मालूम है। क्या आप नहीं जानती कि इनके सलाम का जवाब अगर मुसलमान है तो वाजिब है? आवाज़ आएगी कि तुम हमें शरीयत ना सिखाया करो, हम शरीयत के वारिस हैं। मेरा मौजू मुहाफ़िज़ाने कुरान, हम शरीयत के मुहाफ़िज़ हैं, हमें शरीयत ना सिखाओ। मेरे बाबा ने कहा था अगर कोई मुसलमान सलाम करे तो जवाब सलाम देना वाजिब है। शर्त यह है कि सलाम करने वाला मुसलमान भी तो हो, मुसलमान ही नहीं माना जाता है। खैर, एक अलग मौजू इंशाअल्लाह ताला यहाँ से शुरू हो जाएगा। अज़ादार, यही एक ऐसे मनसब का नाम है कि जो मनसब परवरदिगार आलम ने अपने नबियों को भी अता किया है। ये मनसब कोई ये ना सोचे कि ये सिलसिला अज़ादारी, ये सिलसिला मातमदारी, ये सिलसिला लान यजीद करबला के बाद से शुरू हुआ। दुनिया पे आए हुए पहले बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, किताब का नाम सफ़ीनतुश्शुहदा फ़ी मक़तल हुसैन, मिर्ज़ा साबिर शकीब साहब की किताब है, बिहार में भी आपको ये रिवायत मिल जाएगी। उन्होंने लिखा परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पे उतारा, ज़मीन पे चलते 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 जनाब आदम एक ऐसे मकाम पर पहुँचे। मैंने बताना है कि अज़ादारी का सिलसिला ये फ़कत करबला के बाद से शुरू नहीं हुआ, ये पहले से सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। जनाब आदम करबला में से गुजरे
زمین پہ ایک پتھر لگا ہوا تھا، جناب آدم کا قدم اس پتھر پہ لگا، ٹھوکر لگی، قدموں سے خون نکلنے لگا۔ ایک نتیجہ آپ کے سامنے دے رہا ہوں انشاءاللہ زحمت تمام، قدموں سے خون نکلنے لگا۔ گھبرا گئے، پروردگار دوبارہ کوئی ترکے والا ہو گیا کیا، پھر کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ کہا نہیں آدم غلطی نہیں ہوئی۔ کہا پروردگار جب کوئی غلطی نہیں ہوئی تو یہ خون کیوں نکل رہا ہے، یہ اذیت کیوں ہوئی ہے؟ پروردگار کی آواز آئی کہ اے آدم یہ زمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، جملہ مصیبت کا ہے، مصائب کا ہے، میں آپ کے سامنے فضائل میں پیش کر رہا ہوں اور ربط مصائب۔ اے آدم یہ زمین معمولی زمین نہیں ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، اس زمین پر میرے آخری رسول کا نواسہ شہید کیا جائے گا۔ میں نے چاہا کہ آپ بھی حسین کی مصیبت میں شریک ہو جائیں، اور نصرت حسین میں نے چاہا کہ آپ کے جسم کے بھی خون کے قطرے زمین کربلا پہ گرے۔ اس کا مطلب پروردگار کے نزدیک قانون کیا بنا کہ اگر نصرت حسین میں نام لکھوانا ہے تو زمین پہ خون بہانا پڑے گا، کربلا کی زمین پہ خون بہے گا، اس کا مطلب نصرت حسین میں نام لکھوایا جائے گا۔ جناب آدم کا نام ناصر حسین میں نہیں تھا، ایسا ہی ہے بالکل۔ جناب آدم کون ہے؟ جناب آدم نبی اللہ، جناب آدم اللہ کے رسول، جناب آدم اللہ کے برگزیدہ، جناب آدم اللہ کے پسندیدہ۔ ان تمام منصبوں کے باوجود کل جب ناصران حسین کی فہرست تیار ہوگی تو اس میں جناب آدم کا نام نہیں تھا، اب نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب آدم نے اپنا خون زمین کربلا پہ بہایا ہے۔ اس کا مطلب قانون کیا بنا کہ چاہے جتنے بھی افضل ہو جاؤ، اگر ناصر حسین بننا چاہتے ہو تو کربلا میں خون بہاؤ۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے نا کہ بھائی آدم بھی اس وقت تک ناصر حسین نہیں ہوئے جب تک کربلا میں خون نہیں بہایا، تو آدمی کربلا میں خون بہائے بغیر ناصر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی کیسے ناصر حسین ہو سکتا ہے؟ کتاب کا حوالہ میں نے اسی لیے آپ کو پہلے دے دیا۔ میں کہوں پروردگار کربلا تو ابھی واقع نہیں ہونی، کئی لاکھ سال ہیں کربلا کے واقع ہونے میں، ابھی سے یہ اہتمام کیوں کر رہا ہے؟ شاید پروردگار کی آواز آئے گی کہ تم نے میرا قانون ہی نہیں سمجھا ہے۔ میرا قانون یہ ہے کہ اگر تم حسین کے دور میں ہو، حسین کے ساتھ کربلا جاؤ، اپنے خون کو بہاؤ، ناصر حسین ہو جاؤ، اور اگر حسین کے دور میں نہیں ہو تو جس بھی دور میں ہو کربلا جاؤ، خون کو بہاؤ، ناصر حسین ہو جاؤ، جس بھی دور میں ہو۔ یہاں پہ یہ بات بالکل واضح ہو رہا ہے کہ ہر انسان اس مسئلے میں اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی کے عمل پہ اعتراض کرنے کا، نہیں، اس بندے کا اس کے مولا سے تعلق ہے۔ یہ تعلق فرش ادا سے جڑ جاتا ہے۔ فرش ادا پہ جب ہم ماتم کرتے ہیں تو اس لیے ماتم کرتے ہیں کیونکہ ایک بیوی نے کسی دربار پہ کہا تھا کہ آج تو حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ پروردگار نے ایک ایسی قوم کو خلق کیا ہے کہ جس کے بچے میرے حسین کے بچوں پہ ماتم کریں گے، جس کے جوان میرے حسین کے علی اکبر پہ ماتم کریں گے۔ میں ایک ایسی قوم دیکھ رہی ہوں کہ جس کے بزرگ میرے حسین کے بزرگوں پہ ماتم کریں گے۔ بس عزیزوں، ہم کسی بیوی کی دعا ہے، یہ سوچ کے گریہ فرما لیجیے گا کہ یہ ماتم کرنا آج بڑی آسانی سے ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے ماتم ہم تک پہنچا نہیں ہے۔ اس ماتم کو کرنے میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا نا، جب آپ ماتم کرتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بچی تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے پھوپھی اماں انہیں روکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شبر تماچے لگا رہے ہیں۔ بس عزیزوں، کل آپ کے سامنے میں نے عید قربان کے حوالے سے جملے پیش کیے تھے، دل ہے کہ آج آپ کے سامنے حسین کی مدینہ سے روانگی پیش کرو۔ میرے مولا کے لیے آسان نہیں تھا مدینہ کو چھوڑنا، وہ گزارش یہی ہے کہ بلند آواز سے گریہ کرتے جائیے گا، کیونکہ امام نے فرمایا ہے کہ ایسے نہ رو، ایسے رو کہ جیسے جوان کے لاشے پہ بوڑھی ماں گریہ کیا کرتی ہے۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میت پہ رونے والے 3 طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ دور کے جاننے والوں کا ہوتا ہے، دوسرا طبقہ پڑوسیوں کا ہوتا ہے، تیسرا طبقہ گھر والوں کا ہوا کرتا ہے۔ جو دور کے جاننے والے ہوتے ہیں وہ میت پہ آ کے روتے نہیں ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ جو پڑوسی ہوتے ہیں ان کے گریے کی آواز کم ہوا کرتی ہے، لیکن جو بالکل گھر والے ہوتے ہیں وہ بلند آواز سے رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے روتے ہیں کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ میرے برابر میں کون مجھے دیکھ رہا ہے۔
اب جملہ سنیں گے، گھر والوں میں بھی جو سب سے بلند گریہ کرتی ہے وہ ماں ہے جو جوان کی لاشیں میں روتی ہے۔ اب یاد آتا ہے امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حسین کی مصیبت میں پڑوسیوں کی طرح رو، نہ یہ کہا کہ میرے حسین کی مصیبت میں رشتہ داروں کی طرح رو، بلکہ کہا اس ماں کی طرح رو جو جوان کی لاشیں پہ گریہ کرتی ہے۔ اجرکم اللہ عزیزوں، حسین اپنے نانا کی قبر پہ آتے ہیں اور نانا سے کہتے ہیں نانا حسین مدینہ سے جا رہا ہے، یہ امت مجھے آپ سے جدا کر رہی ہے۔ بس عزیزوں تمام مسائل کو چھوڑتے ہوئے 2-3 جملے آپ کے سامنے۔ حسین نانا کی قبر سے باہر آئے ہیں، اب اپنے بھائی کی قبر پہ گئے ہیں، لیکن روایت کہتی ہے جب حسین اپنی نانا کی قبر پہ جا رہے تھے تو اپنے قدموں کے ساتھ جا رہے تھے، جب اپنے بھائی کی قبر پہ جا رہے تھے تو دبے پاؤں جا رہے تھے، لیکن حسین نے دور سے قبر کو دیکھا، اس جانب حسین ایسے دوڑے ہیں جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کی آغوش میں دوڑتا ہے۔ ارے کہتے جاتے ہیں اماں تیرا حسین مدینہ سے جاتا ہے، اماں یہ تیرا حسین پیاسا ہو جائے گا، اماں تیرا حسین بھوکا ہو جائے گا۔ میرا دل کہتا ہے قبر جناب زہرا تڑپنے لگتی ہے، لرس کے کہتی ہوگی حسین تو اکیلا مدینہ سے نہیں جاتا، یہ تیری دکھیاری ماں بھی مدینہ سے جاتی ہے۔ اجرکم اللہ عزیزوں، بس حسین مدینہ سے نکلتے ہیں اور وہ منظر تو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ آواز آتی ہے ارے یہ فروا ہے، آ جاؤ قاسم اپنی ماں کو سوار کراؤ، ارے یہ لیلہ ہے، آ جاؤ علی اکبر اپنی ماں کو سوار کراؤ۔ کسی منادی نے ندا دی، علی کی چھوٹی بیٹی کلثوم سوار ہوتی ہے، عباس آگے بڑھے ہیں، اپنی بیگم کو سوار کرایا ہے۔ بس عزیزوں اب وہ جملہ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اب صدا بلند ہوئی، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ، ایک جانب سے عباس آتے ہیں، ایک جانب سے علی اکبر آتے ہیں، ایک جانب سے قاسم آتے ہیں، حد یہ ہے خود میرے مولا حسین آتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک ذاکر سے سنا ہے جناب زینب نے سوار ہونے سے انکار کر دیا، کہا بھیا حسین آج میں آپ سے سوار نہیں ہوں گی، ارے میں اسی سے سوار ہوں گی جو 11 محرم الحرام میرے ساتھ ہوگا۔ اجرکم اللہ، پروردگار اس گریہ کو قبول کرے۔ بس عزیزو آپ نے اب سے کچھ 1 مہینے پہلے جناب مسلم کی شہادت سنی ہے نا، اس وقت وقت نہیں ہے آپ کے سامنے جناب مسلم کی شہادت پیش کروں، لیکن ایک جملہ جناب مسلم کا سنتے جائیے۔ جناب مسلم کون ہے؟ یہ جناب مسلم وہ ہے کہ جب وہ دارالامارہ کی چھت پہ تھے تو دور سے سلام کیا، یہ جو آپ سلام کرتے ہیں یہ سنت جناب مسلم ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر حسین راہ کوفہ میں رک گئے، وعلیکہ السلام یا اخی۔ ابو الفضل کہتے ہیں مولا اس وقت کسے جواب سلام دیا؟ حسین نے 2 انگلیوں میں دکھایا، اے مولا جس اعجاز سے دکھایا ہے اسی اعجاز سے پہنچا دیجئے۔ میرے مولا کہتے ہیں عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے، جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عباس یہ بتاؤ میں کوفہ جا کے کیا کرو گے؟ عباس نے کہا مولا اگر لڑنے کی اجازت نہیں ہے میں دارالامارہ کے نیچے بیٹھ جاؤں گا، ارے جب میرا بھیا مسلم گرے گا میں مسلم کے لاشے کو لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو لاشا زخمی ہو جائے۔ میرے مولا نے کہا عباس ذرا زمین پہ دیکھو، اب جو دیکھا دکھیاری ماں دامن کو پھیلائے بیٹھی ہے۔ ماتم حسین۔